پہلوان اور صدر صاحب ہمارا حکم مانتے نا دستی بڑھ جائے نمازیں ہو گئی وہ صحیح بات ہے، اس لیے کہ جم کر بیٹھنا جڑ کر بیٹھنا یہ صحابہ کی سنت ہے، لہٰذا اگر اس نیت سے جم کر بیٹھیں گے تو اس کو بھی ثواب ملے گا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں الحمدللہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان مبارک کے اندر بہت ساری عبادتیں مخصوص ہیں جو رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ ان میں سے ایک عبادت تراویح کی ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، کہ قیام کو اللہ کے نبی نے اپنی سنت بیان کیا تراویح کو، تو لہذا مکمل رمضان کے اندر تراویح پڑھنا یہ ایک مستقل سنت ہے، اور دوسری سنت کہ تراویح کے اندر مکمل کلام اللہ شریف کا سننا یہ بھی ایک مستقل سنت ہے۔ تو الحمدللہ جن لوگوں نے پابندی کی اور تراویح کو جو ہے اہتمام کے ساتھ پڑھا تو انہوں نے اس سنت پر تو عمل کر لیا۔ اور رہی بات کہ حافظ قرآن کا اعزاز و اکرام، تو ان کا حقیقی اعزاز اور اکرام یہ تو اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے، اس لیے کہ حفظ قرآن یہ ایسی دولت ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اس کا اجر میں اور آپ کو کیا ساری دنیا مل کر بھی نہیں دے سکتی، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لہذا اس کو محفوظ کرنا، اپنے سینے میں اس کو جمانا اور مصلی پہ کھڑے ہو کر اسے سنانا یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے، اور اس کا حقیقی انعام اور حقیقی بدلہ تو اللہ رب العزت قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ لیکن چونکہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہم نے بھی جو ہے تو قرآن کو سیکھا تو اپنی حیثیت کے مطابق ہمیں کیا کرنا ہے، حافظ صاحب کا مولانا کا بھی اعزاز و اکرام کرنا ہے اپنی حیثیت کے اعتبار سے۔ لہذا مولانا اظہر صاحب کی خودکشی کے لیے میں پہلے پہلوان کو بلاتا ہوں، مولانا اظہر صاحب کی فرمائے مولانا کو مزید ترقیات سے نوازے۔ اللہ کی طرف سے الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔
لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولله عز وجل في كل يوم من رمضان عند الإفطار ألف عتيق من النار كلهم قد استوجبوا النار. فإذا كان آخر يوم من رمضان أعتق الله تعالى في ذلك اليوم بقدر ما أعتق من أول الشهر إلى آخره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان گرامی، محترم اور مکرم ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کی یہ برکتوں والی اور اپنی نعمتوں والی فضیلتوں والی رات عطا فرمائی ہے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہمارے ساتھی ایسے تھے جو گزشتہ رمضان میں تو ہمارے ساتھ موجود تھے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے روزے بھی رکھے، ہمارے ساتھ تراویح بھی پڑھی، لیکن آج وہ زمین کا پیبند بن چکے. کتنے ایسے ہمارے ساتھ. اب پتہ نہیں آنے والا جو رمضان ہے اس رمضان تک آپ پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے، ہمیں اس بات کا بھی علم نہیں ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ایک پل کا بھروسہ نہیں کہ کب آدمی ہے اور کب چلا جائے. اس لیے یہ جو موقع اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کو کام میں لانا چاہیے، ان مواقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اسے اپنے استعمال میں لانا چاہیے. اس لیے کہ عقل مند آدمی وہی ہے جو انہیں کام میں لائے. ورنہ میرے بھائیوں، ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی زمین کے نیچے ہوں گے، ہم بھی قبر کے اندر ہوں گے اور وہاں افسوس کریں گے، وہاں پچھتائیں گے. کاش کہ ہم رمضان کی ان رحمتوں اور برکتوں والی راتوں کو وصول کر لیتے، کاش کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا لیتے. لیکن اس وقت میرے بھائیوں ہمیں پچھتانے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں. کیا ہم واپس آ سکتے ہیں؟ کیا واپس ہمیں یہ موقع مل سکتا ہے اس کے بعد؟ بالکل نہیں. جب ایک بار چلے جائیں گے اللہ سے کہیں گے بھی: ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. اے اللہ، ہم نے دیکھ لیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ تو کتنا اجر و ثواب دیا کرتا ہے، نیک اعمال کرنے پر تو کتنے انعامات دیتا ہے. ہم نے دیکھ لیا، ابصرنا وسمعنا، سن بھی لیا، فارجعنا، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، نعمل صالحا، ہم دوبارہ نیک عمل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ منع کر دیں گے. اللہ کہیں گے تمہارا وقت چلا گیا، جو حسین موقع میں نے تمہیں دیا تھا، جو گولڈن چانس آپ کو دیا گیا تھا، آپ لوگوں نے اسے ضائع کر دیا، لہذا آپ کو موقع نہیں ملے گا. تو میرے بھائیوں، آدمی اتنا افسوس کرے گا، اتنا افسوس کرے گا کہ جس کی کوئی امتحان نہیں. لہذا عقل مندی اسی میں ہے کہ ان مواقع کو غنیمت سمجھا جائے، ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے، اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے، خاص طور پر امت محمدیہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی مخصوص نعمتیں عطا فرمائی ہے جو ماقبل کی امتوں کو نہیں دی گئی. بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو خاص ہمارے ساتھ ہے، جو خاص آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ خاص ہے. انہی میں سے ایک سب سے بڑی نعمت لیلۃ القدر ہے، شب قدر. یہ ایسی نعمت ہے جو ماقبل کی امتوں کو نہیں دی گئی.
علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اپنی مایہ ناز کتاب میں لکھتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، امام مالک علیہ رحمہ بھی اپنی سب سے عمدہ کتاب موطا مالک میں لکھتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وہب لیلۃ القدر، ان اللہ تبارک و تعالی وہب لامتی لیلۃ القدر لم یعطیها من کان قبلکم، کہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر، شب قدر جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ اس امت کو عطا کی ہے، لم یعطیها من کان قبلکم، ہم سے پہلی جو امتیں تھی اللہ نے انہیں یہ رات عطا نہیں کی تھی۔ لہذا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اتنی عظیم رات ہمیں عطا کی ہے۔ کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ دوسری چیز یہ آتی ہے کہ بھائی لیلۃ القدر ہے کیا چیز، اس کے اندر ہوتا کیا ہے، اس کی فضیلت کتنی ہے؟ تو میرے بھائیوں، لیلۃ القدر کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے بس اتنی ہی بات کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے قرآن شریف کی ایک مکمل سورت نازل فرمائی، سورہ قدر، جو کہ 30ویں پارے میں ہے۔ مکمل ایک سورت کو اللہ تعالی نے اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے نازل فرمایا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ پھر آگے اللہ سوال کرتے ہیں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، جس کا مفہومی ترجمہ یہ ہوگا، اے نبی جی آپ کو پتا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے شب قدر کتنی عظیم چیز ہے؟ کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ شب قدر کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ جو خود اس کی اہمیت بتائے، اس کی فضیلت بتائے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایسی رات ہے کہ جس میں اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے، اگر کوئی آدمی اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، تو گویا کہ وہ 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ 1000 مہینے جس کا اگر ہم کیلکولیشن کرتے ہیں، جس کو اگر ہم گنتے ہیں، شمار کرتے ہیں، تو تقریباً 83 سال، 83 سال اور 4 مہینے، اتنی عبادت کرنے کا ثواب، بس ایک رات عبادت کرنے کا ثواب۔ ہم میں سے کسی کو اس بات کا علم ہے کہ اس کی عمر 83 سال ہو سکتی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے یہ بات دعوے سے کہ میں وہ 83 سال تک زندہ رہوں گا؟ کسی کو گارنٹی نہیں کہ کوئی آدمی 83 سال تک زندہ رہے۔ چلو بھائی اگر کوئی زندہ بھی رہ لیے تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ مکمل 83 سال اللہ کی عبادت میں گزارے گا؟ بالکل نہیں ہے گارنٹی، کیونکہ آدمی کی ضروریات بھی ہے، آدمی کے دوسرے تقاضے بھی ہے، اس کے بیوی بچوں کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر ہے، نوکری بھی ہے اور دوسری ذمہ داریاں بھی اس میں موجود ہے۔ تو اگر کوئی آدمی 83 سال زندہ رہتا ہے تب بھی وہ مکمل اپنی زندگی کو عبادت میں گزار سکتا نہیں گزار سکتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہمیں ایک آفر دیا ہے، ایک شارٹ کٹ راستہ بتایا ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے حبیب کی امت، اے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، تم بس ایک رات میرے سامنے عبادت میں گزار دو، ایک رات سجدوں میں گزار دو، ایک رات میری یاد میں گزار دو، میں تمہیں 83.5 سال عبادت کا ثواب دوں گا۔ میرے بھائیوں، اتنی عظیم رات ہے یہ، اتنی مقدس رات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے کہ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے، جتنی عظیم ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا علم پوشیدہ رکھتے ہیں، اسے مخفی رکھتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی ایک اصول ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے، آدمی اسے اتنا ہی زیادہ مخفی اور چھپا کے رکھتا ہے کہ نہیں؟ سونا دیکھو، دنیاوی اعتبار سے گولڈ، سونا کتنا زیادہ قیمتی ہے، تو آپ نے کسی کو دیکھا کہ آدمی سونا جو ہے تو اپنے دروازے کی دہلیز پہ رکھا ہوا ہے، کسی کو دیکھا کہ اس نے سونے کا ہار بنا ہوا ہے چھت کے اوپر رکھ دیا، کسی کو دیکھا آپ نے نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز اس دور میں تو سونا ہے، لہذا ہم اسے کتنا محفوظ اور لوگوں کی نگاہوں سے کتنا چھپا کر رکھتے ہیں کہ نہیں؟
تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی یہ اصول اور یہ ضابطہ ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ عظیم ہوتی ہے، جتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جو ہے تو کیا رکھتے ہیں؟ مخفی رکھتے ہیں، اسے بھی اللہ پوشیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ایسا اسم ہے کہ جس کے ذریعے اگر آدمی دعا کرے تو وہ دعا اس کی قبول ہونی ہی ہونی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے مخفی رکھ دیا۔ جمعہ کے دن کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، لیکن اللہ نے وہ گھڑی بھی کیا کر دی؟ مخفی رکھ دی، اسے بھی پوشیدہ رکھا۔ یعنی کہ اللہ کا اصول ہی یہ ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے اسے پوشیدہ اور مخفی رکھا جاتا ہے، لہذا بندوں کی ذمہ داری ہے کہ اسے تلاش کرے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا، شب قدر کو بھی مخفی رکھا، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر، تحروا لیلۃ القدر فی الفطر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی اخیر تاک راتوں میں تلاش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لیلۃ القدر کو رمضان کے اخیر کی تاک راتوں میں تلاش کرو، اور تاک راتیں کون سی ہوتی ہے؟ 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 شب ہے جو تاک راتیں کہلاتی ہے۔ لہذا ان راتوں میں جاگ کر، ان راتوں میں عبادت کر کے ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ یہ ایک بہت بری جو ہے تو ہماری عادت بن چکی ہے، خاص طور پہ انڈیا اور ہمارے پڑوسی ملک پاکستان، بنگلہ دیش، یہ ہمارے علاقے میں، کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بس 27 ہی کو شب قدر ہے۔ یہ سب سے بڑی ہماری غلط فہمی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی جو ہے تو مشیت ہو، اس میں شب قدر ہو تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ساری امت اس میں جاگتی ہے، سب کو اس کا ثواب مل جائے گا، یہ تو بہت فضیلت کی بات ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، کوئی بھی اس بات کو تائید کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ آج ہی شب قدر ہے، اس لیے کہ بتاؤ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدس کوئی آدمی اس دنیا میں موجود ہے؟ آپ سے زیادہ علم والا کوئی موجود ہے؟ لیکن آپ نے بھی اس کی تائید نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ 27ویں شب کو شب قدر ہے، تو میں اور آپ ایسا کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں اس بات کا حق ہے؟ بالکل نہیں۔ بلکہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ رمضان کی جو اخیر عشرے کی تاک راتیں ہیں اس میں انہیں تلاش کرنا ہے۔ اب 3 راتیں تو جا چکی ہے، کتنی؟ 3 راتیں ہم نے غفلت کے اندر گزار دی، ہم نے اسے یوں ہی گزار دیا، اب 2 راتیں باقی ہے۔ اللہ سے امید ہے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان 2 راتوں میں سے کوئی ایک رات جو ہے ہمیں نصیب فرمائے۔ 27ویں رات آج تو سب انشاءاللہ عبادت میں گزاریں گے نا، سب انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں نا عبادت کا، انشاءاللہ آج ہم جو ہے تو اس رات کو عبادت میں گزاریں گے۔ اور اس کے بعد جو 29ویں رات ہے وہ بھی کیا ہے؟ تاک رات ہے، لہذا ہمیں اس میں بھی شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ یہ تو ابتدائی باتیں ہیں کہ شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا اور ہمیں اسے جو ہے تو ان چیزوں میں تلاش کرنا ہے۔ تیسری بات جو ہے جو شب قدر کے متعلق ہے کہ شب قدر کے اندر ہوتا کیا ہے، شب قدر کو اتنی فضیلت کیوں دی گئی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ تمام راتیں تو برابر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے شب قدر کو اتنی فضیلت کیوں دی؟ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اللہ ہر چیز میں کسی نہ کسی کو فضیلت دیتے ہیں۔ جیسا اللہ نے بہت ساری مخلوقات بنائی، لیکن اس میں انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ جس طرح اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، لیکن اس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کا سردار بنایا۔ جس طرح اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے بنائے، لیکن رمضان کو اس کا سردار بنایا، ہفتے میں 7 دن بنائے، لیکن جمعے کو اس کا سردار بنایا، قرآن کو مکمل نازل فرمایا، لیکن سورہ یاسین کو اس کا سردار بنایا، سورہ آیت الکرسی کو اس کا سردار بنایا۔ تو اللہ کا یہ اصول ہے کہ اللہ بعض چیزوں میں سے بعض کو کیا کرتے ہیں؟ فضیلت دیتے ہیں۔
کسی بنیاد پر فضیلت دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اسی طرح 365 راتیں بنائی، لیکن اس میں اللہ رب العزت نے شب قدر کو فضیلت عطا کی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ شب قدر کو فضیلت کیوں عطا کی؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتے ہیں کہ شب قدر کو فضیلت اس لیے عطا کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس کو فضیلت عطا کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا. یعنی کہ شب قدر کو یہ جو فضیلت ملی ہے وہ نزول قرآن کی وجہ سے ملی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کو نازل فرمایا تو وہ یہی رات تھی شب قدر. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ شب قدر کو جو فضیلت ملی وہ نزول قرآن کی بنیاد پر ملی. لہذا اب اس سے ہمارے سامنے قرآن کی عظمت کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ جب قرآن کی وجہ سے شب قدر کو اتنی فضیلت ملی تو قرآن کا کتنا بڑا مقام ہوگا، قرآن کا کتنا بڑا درجہ ہوگا، اس کی اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی بڑی اہمیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن اللہ کا کلام ہے. لہذا اللہ کے کلام سے بڑھ کر دنیا میں کسی کا کلام ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. لہذا قرآن دنیا کی سب سے مقدس کتاب ہے. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ صحیفہ ہے. قرآن وہ کتاب ہے جسے اللہ نے اپنے سب سے محبوب، اپنے سب سے پیارے، اپنے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے اور اس امت کو یہ تحفہ عطا کیا گیا ہے. لہذا میرے بھائیوں، نزول قرآن کا مقصد اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا یہ امت محمدیہ کو دیا گیا. لہذا امت محمدیہ کے لیے یہ بھی فخر کی بات ہے کہ ہمیں قرآن جیسا عظیم الشان تحفہ ملا. لیکن میرے بھائیوں، نزول قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسے مشک و عنبر لگا کر طاقوں میں سجا کر رکھ دیا جائے. کیا اللہ نے قرآن اس لیے نازل فرمایا کہ ہم اسے جو ہے تو مشک لگائے، عنبر لگائے، اچھا سا جوزدان پہنا کر طاق میں سجا کر رکھ دے اور جب رمضان آئے تو اس پر کی دھول صاف کر کے اسے پڑھے؟ کیا قرآن اس لیے نازل کیا گیا؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ قرآن پر ظلم ہے. بلکہ قرآن کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے انسان ہدایت کا راستہ تلاش کرتا. قرآن تو ہدی للمتقین ہے. قرآن کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ بندے اللہ کی کتاب کو کھولتے، اسے پڑھتے اور سمجھتے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اس بات کا ہم جو ادراک کرتے اور اس کے اعتبار سے عمل کرتے تو یہ مقصد تھا قرآن کے نازل کرنے کا کہ بندے اسے پڑھے. قرآن کی کتابیں تلاوت ہے. دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جو تلاوت کی کتاب ہو، یعنی کہ محض جس کو پڑھنے سے بغیر سمجھے پڑھنے سے جسے ثواب ملتا ہو، دنیا کی ایسی کوئی کتاب نہیں. صرف ایک ہی کتاب ہے، وہ ہے اللہ کا مقدس کلام کہ آدمی کو اس کا معنی کچھ نہیں معلوم، بس کھولتا ہے اور اللہ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ سوچتے ہوئے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے اور پڑھتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس سے پوچھتے ہیں بتا اس کا معنی کیا ہے، بتا اس کا مطلب کیا ہے. وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا، بس یہ میرے اللہ کا کلام ہے، میرے محبوب کا کلام ہے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں لیکن ہم نے اس سے بہت غفلت برتی ہے. پہلی بات یہ کہ ہمیں تو قرآن آتا نہیں. امت کا 70 سے 80% طبقہ ایسا ہے کہ جو قرآن سے ناآشنا ہے. قرآن ہمیں آتا نہیں ہے، قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے. میرے بھائیوں، اگر اسی حالت میں ہم اس دنیا سے چلے گئے کہ ہمیں اپنے رب کا کلام پڑھنا نہیں آتا، قبر کے اندر چلے گئے، کل میدان محشر میں جب حوض کوثر پر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، سارے امتی آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہوں گے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رحمت والے ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو آب کوثر پلا رہے ہوں گے. اس وقت سوچو ہم اپنے نبی کے سامنے کس منہ سے حاضر ہوں گے کہ ہمیں تو قرآن کے الفاظ ہی ادا کرنے نہیں آتے، ہم کیسے حاضر ہوں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ کہ ہم قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں.
اصل شب قدر کو جو فضیلت دی گئی وہ قرآن کی وجہ سے دی گئی ہے. اسی لیے جب کبھی شب قدر آتی ہے یا راتیں آتی ہے اور مجھے کہنے کا موقع ملتا ہے, کسی سے اپنے ساتھیوں کے سامنے بات کرنے کا موقع ملتا ہے, تو میں سب سے زیادہ اسی پر جو ہے تو زور دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ شب قدر کو فضیلت قرآن کی وجہ سے ملی اور ہم نے قرآن ہی کو ٹانپوں میں سجا کر رکھ دیا, تو کیا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے میرے بھائیوں. اسی لیے سب سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں آپ سے جو ہے تو ایک بھائی, ایک دوست, ایک بیٹے کی طرح جو ہے تو التجا کرتا ہوں کہ قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرے, قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرے. قرآن کو سیکھنے کے لیے عمر کا زیادہ ہونا, ضروریات کا ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. 40 سال کے بعد قرآن کا نزول کا آغاز ہوا. اس کے بعد 63 سال کی عمر تک, بلکہ 61 سال کی عمر تک وہ قرآن سیکھتے رہے. سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عمر کے جو ہے تو 26 یا 27 سال کی عمر میں وہ مسلمان ہوئے. اس کے بعد قرآن کو سیکھنا شروع کیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ 150 یا 200 سال کے قریب عمر ہے, اس زمانے میں قرآن کو سیکھنا شروع کیا. تو قرآن کو سیکھنے کے لیے عمر کا زیادہ ہونا یہ کوئی بہانہ نہیں, یہ کوئی عذر نہیں, بلکہ ہم سے پہلے بہت سارے لوگ گئے جن کی عمریں ہو چکی تھی, جو ہم سے زیادہ بوڑھے تھے, لیکن انہوں نے قرآن سیکھنے کا ارادہ کیا, اس پر جمے رہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ دولت عطا فرمائی. ہم قرآن کو سیکھنے سے یہ بھی عذر نہیں بنا سکتے کہ ہماری مشغولیات زیادہ ہے, ہم زیادہ مشغول رہتے ہیں, بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے, نوکری کی ذمہ داری ہے, یہ بھی ہمارا عذر قابل قبول نہیں. اس لیے کہ ہم نے سنا ہوگا ہندوستان بر صغیر کا ایک عظیم بادشاہ گزرا ہے جسے میں اور آپ اورنگزیب عالمگیر کے نام سے جانتے ہیں. اس سے زیادہ مشغول مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور آدمی ہوگا. کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پورے ہندوستان کے بلکہ بر صغیر کے بادشاہ تھے. ہندوستان یہ اب کا ہندوستان نہیں, اتنا چھوٹا سا ہندوستان نہیں, بلکہ اس کی سرحدیں افغانستان سے شروع ہوا کرتی, سندھ کا علاقہ, پاکستان کا علاقہ, ادھر برما کا علاقہ, بنگلہ دیش کا علاقہ, نیچے سری لنکا کا علاقہ, ان تمام چیزوں کو مل کر چائنا کا بھی کچھ علاقہ اس میں داخل تھا. اتنے بڑے علاقے کا بادشاہ, بتاؤ وہ ہم سے زیادہ مشغول نہیں تھا؟ کیا اس کی مشغولیت ہم سے زیادہ نہیں تھی کہ اتنے تمام علاقے کا نظم و ضبط کو بنانا, تمام رعایا کا خیال رکھنا, ان کے لیے ہدایات جاری کرنا, اور جو دوسرے لوگ حملہ کر رہے ہیں ان کا دفاع کرنا, یہ تمام چیزیں اس کے اوپر ذمہ داریاں موجود تھیں. ہماری تو ذمہ داری کیا ہے کہ بس اپنے گھر کے لوگوں کی ذمہ داری ہے, بیوی بچے 10-15 لوگوں کا, یہ تو بہت بڑا کام ہے, 5-6 لوگوں کا خاندان ہوتا ہے, ہماری تو اتنی ذمہ داری ہے. اور اورنگزیب تو وہ بادشاہ تھا کہ جس کے ماتحت لاکھوں لوگ موجود تھے, لاکھوں لوگوں کی ذمہ داری اس کے اوپر تھی. عمر کے لیے 40 سال گزر چکے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی اس مرد مجاہد نے قرآن کو حفظ کرنے کا ارادہ کیا, عزم مصمم کیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مدد کی اور وہ حافظ قرآن بن گئے. تو کیا کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے یہ عذر رکھ سکتے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں زیادہ تھی, ہمارے اوپر بہت زیادہ بوجھ تھا؟ یہ عذر رکھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں رکھ سکتے میرے بھائیوں. اسی لیے آپ لوگوں سے یہی گزارش کی جاتی ہے کچھ نہ کچھ ترتیب بنائی جائے کہ ہم قرآن کو سیکھنے والے بنے. اس رمضان میں کیونکہ میرا یہاں پر تراویح سنانے کا ارادہ تھا, لیکن حالات ایسے ہو گئے, تو میں نے یہ سوچا تھا کہ رمضان میں 1-2 گھنٹے ایسی ترتیب بنائی جائے کہ ہماری جو نوجوان بھائی ہے, ہمارے یہ جو بزرگ ہے, انہیں قرآن سکھانے کا کوئی نظم یا کوئی ترتیب بنائی جائے رمضان میں. لیکن یہ ہماری قسمت کے حالات ایسے ہوئے کہ ایسی کوئی ترتیب بن ہی نہیں سکی. لیکن آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم دنیا کے لیے, زندگی بنانے کے لیے پورے 24 گھنٹے لگا دیتے ہیں, کیا اس میں سے ہم اپنے قرآن کو سیکھنے کے لیے, اپنے رب کے کلام کو سیکھنے کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے؟ میں بھائیوں اس کو ایسا مت سمجھو کہ نہیں یہ شب قدر ہے, اس میں بیان کرنا ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں, بلکہ یہ آپ سے ایک بات چیت کر رہا ہوں, ایک ایسی بات جس پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے, جس پر غور و فکر کرنا ضروری ہے. کہ ہماری عمر گزر چکی, ہمیں قرآن نہیں آتا. میرے بھائیوں کوشش کرو, ترتیب انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بنائی جائے گی.
اگر آپ حوصلے بتائیں گے، آپ آ کر ہمارے سامنے اس بات کا اظہار کریں گے کہ ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ قرآن سیکھنا ہے، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ترتیب بنائی جائے گی۔ سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ، سب اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ قرآن سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی گزارش آپ سے یہی تھی کہ قرآن کی عظمت کو سمجھے، قرآن کے نزول کے مقصد کو سمجھے کہ اللہ نے اسے کیوں نازل فرمایا۔ اصل قرآن کی نزول کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے والے بن جائے، اسے سمجھنے والے بن جائے، اس پر عمل کرنے والے بن جائے۔ بس یہ تین چیزیں ہو گئی تو سمجھو ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ، اللہ سے کبھی امید ہے۔ قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے اور قرآن پر عمل کرنے والے، یہ اگر تین چیزیں ہو جائیں گی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لہٰذا سب سے پہلے قرآن کو پڑھنے کا درجہ آتا ہے، پہلے نمبر پہ قرآن کو پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ اگر آپ اپنے عزائم کا اظہار کریں گے مولانا کے پاس، میرے پاس یا کسی اور کے پاس، تو کچھ نہ کچھ ترتیب بنائی جائے گی، چاہے وہ نوجوان ہو، بوڑھے ہو یا کسی بھی عمر کے ہو، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو ترتیب بنائی جائے گی۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، کسی کتاب میں یہ حدیث پڑھنے کو ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں قرآن کو حفظ کروں گا، میں قرآن کو سیکھوں گا، اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، کوشش کا آغاز کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد مستقل کوشش کرتا ہے، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ وہ اس مقصد تک پورا نہیں پہنچ پاتا، پورا حفظ قرآن نہیں کر سکتا، مشغولیت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو حدیث میں لکھا ہے کہ اس کے اس طلب کے اوپر، اس کے وہ نیت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی اسے کل قیامت کے دن حافظ قرآن اٹھائیں گے۔ کتنا بڑا مقام ہے میرے بھائیو، بس ارادہ کرنا ہے اور اس کے لیے جو تو اپنے قدم کو آگے بڑھانا ہے۔ اور اگر ہماری زندگی چلے گئی 27-28 سال یا 10-15 سال ہم قرآن سیکھتے رہے، قرآن کو پڑھنا سیکھتے رہے اور اسے حفظ کرنے کی بھی کوشش کی اور ایک بار بھی حفظ نہیں ہوا اور اسی حال میں ہم دنیا سے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ کا کام اٹھائیں گے، حافظ قرآن میں اٹھائیں گے۔ اور حافظ قرآن میں اٹھانا یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ آدمی کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ کل قیامت کے دن ہر آدمی اپنی کامیابی کے لیے بس دعا کرے گا کہ یا اللہ مجھے کامیاب کر دے، یا رب نفسی یا رب نفسی۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جو حافظ قرآن ہوگا اللہ تعالی اسے اپنے خاندان کے 10 لوگوں کی سفارش کا حق دیں گے، اور ایسے 10 لوگ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مقام دیں گے۔ حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جائے گا اور انہیں ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جو سورج سے زیادہ چمکدار ہوگا۔ سورج دیکھو جب نکلتا ہے ساری دنیا روشن ہو جاتی ہے، اب سوچو اگر تمہارے گھر کے اندر سورج نکل جائے تو گھر کی کیا حالت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنائے گا جو سورج کی طرح چمکدار ہوگا۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اپنے والدین کا ایسا اعزاز و اکرام کیا جائے گا قیامت کے دن؟ ہمیں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ نہیں کہ اس کے والدین کو بھی ایسا تاج پہنایا جائے؟ تو ہم اس کے لیے آغاز تو کریں، اس کے لیے کچھ عمل تو کرنے کی کوشش کریں، سب کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو پہلی بات تھی کہ قرآن کو سیکھنا ہے، اس کی کوشش کرنا ہے۔ دوسری بات کہ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ آیا تھا، ہم نے بڑی غفلتوں میں گزار دیا، ہم نے بڑی ہی غفلتوں کے ساتھ اسے گزار دیا۔ حالانکہ رمضان اتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ تابعی ایک ہے ابن الفضل، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے، 6 مہینے سے ہم کیا کرتے؟ دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ جب رمضان آ جاتا تو اتنی عبادت کرتے، اتنی عبادت کرتے کہ رمضان کے دن میں بھی عبادت، رات میں بھی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور جب رمضان چلا جاتا تو 6 مہینے تک اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کرتے کہ یا اللہ ہمارے رمضان کی عبادتوں کو قبول کریں۔
رمضان کتنا عظیم الشان مہینہ ہے. مجدد الف ثانی علیہ رحمہ اپنی کسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں نازل ہوتی ہے، رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو برکتیں نازل ہوتی ہے وہ ایسی ہے کہ ایک سمندر ہو، اس سمندر میں سوئی ڈبوئی جائے اور سوئی کے اوپر جتنا پانی آتا ہے اتنی نعمت اللہ کی 11 مہینوں میں نازل ہوتی ہے. 11 مہینوں میں کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہے کہ سمندر کے پانی کے اندر اگر سوئی ڈبوئی جائے تو اس سوئی کے اوپر جتنا پانی لگتا ہے اتنی رحمتیں اللہ کی 11 مہینوں میں نازل ہوتی ہے. اور رمضان کے مہینے میں اس سمندر کے پانی جتنی رحمتیں نازل ہوتی ہے. کتنی نعمتیں اللہ کی اس مہینے میں نازل ہوتی ہے. لیکن ہم ہے کہ اسے غفلت میں گزار دیا. دشمن تو چاہتے ہی ہے کہ مسلمان ایسے مقدس مہینوں کو غفلت میں گزار دے، اسی لیے جان بوجھ کر وہ IPL بھی اسی میں لے کر آتے ہیں، جان بوجھ کر وہ واٹس ایپ، فیس بک اور موبائل کے اندر ہمارے نوجوانوں کو مشغول رکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان اتنی مقدس گھڑیاں، اتنے مقدس لمحے غفلت کے اندر گزارتے ہیں. تراویح ایک ایسی عبادت ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں دیتے ہیں، جنت میں ایک محل بناتے ہیں. ہم نے اسے کتنی چھوٹی چیز سمجھ رکھی ہے. تراویح کے ایک سجدے پر اللہ رب العزت 1500 نیکیاں دیتے ہیں، جنت میں ایک محل بناتے ہیں. دیکھو ایک دن میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، اس میں 40 سجدے، تو اندازہ لگاؤ 40 سجدوں پر اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں. کتنے 40 محل. آدمی ایک گھر بنانا ہے تو ساری زندگی کماتا ہے تو ایک گھر بنا پاتا ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر ہمیں عالیشان گھر بنانا ہے تو 40 سال 50 سال مستقل محنت کرتا ہے تب جا کے ایک گھر بناتا ہے. اللہ رب العزت کی رحمت تو دیکھو، اللہ کا لطف تو دیکھو، اللہ کا احسان تو دیکھو کہ رمضان میں اگر کوئی بندہ تراویح کے ایک سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک محل عطا کرتے ہیں، محل عطا کرتے ہیں. اور ایک دن میں 40 سجدے کرتا ہے، 40 محلات عطا کرتے ہیں. اور مہینے کے اندر تقریباً 600 رکعتیں ہوتی ہیں تراویح کی. اگر 30 روزے ہو تو مکمل مہینے میں 600 رکعتیں ہوتی ہے. 600 رکعتوں میں 1200 سجدے کیے گئے تو اللہ رب العزت 1200 محل جنت کے اندر عطا کرتے ہیں. 1200 محل کیا ہم سوچ سکتے ہیں دنیا میں تو بنانے کا سوچے بھی ہم نہیں، بلکہ ہماری نسلیں بھی بنانے لگ جائے تو زندگی ہماری چل جائے گی، ہم بنا نہیں سکتے. اگر بنا بھی لیے تو ایک دن ختم ہونے والے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیا باقی رہیں گے. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں رمضان میں تم تراویح پڑھو. یہ تو صرف سجدوں کی فضیلت بتا رہا ہوں، رمضان کی تراویح کے سجدوں کی فضیلت ہے. اس کے علاوہ قیام کی جو فضیلت ہے، اس میں تراویح کے اندر قرآن سننے کی جو فضیلت ہے، یہ تو مستقل الگ فضیلت ہے. تو میرے بھائیوں، ہم نے اتنی تراویحوں کو غفلت کے ساتھ گزار دیا. اب ایک دو جو تراویح باقی ہے اس کی عظمت کو سمجھ لو، اس کی اہمیت کو سمجھ لو اور اسے جو ہے تو ادا کرنے کی کوشش کرو. جو روزے باقی ہے اسے جو ہے تو چھوڑو مت. اس لیے کہ بہت سی خبریں آئی کہ ہمارے نوجوان بھائی صحت ہے، تندرستی ہے، سب کچھ ہے، اس کے بعد بھی روزے چھوڑ دیے. چھوٹے چھوٹے روزے کو بہانہ بنا کر ہم نے روزے چھوڑ دیے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان رمضان المبارک کا ایک دن کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، پھر اگر وہ زندگی بھر بھی روزے رکھے نا اس کی تراویح اس کا ثواب نہیں مل سکتا، اس کو زندگی بھر روزے رکھنا. اس لیے میرے بھائیوں، جو اب ایک دو روزے باقی ہے اس کی فضیلت، اس کی جو ہے قدر کر لو. پتہ نہیں کہ آئندہ سال کے رمضان تک ہم پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے. ہمارے بہت سے ساتھی تھے جنہوں نے گزشتہ سال رمضان کی قدر نہیں کی، آج وہ زمین کے نیچے ہے، وہ افسوس کر رہے ہیں، لیکن ان کے افسوس کا کوئی فائدہ نہیں. ہمیں جو موقع ملا ہے، آخری جو گھڑیاں ہے، رمضان المبارک کا مہینہ اب جانے والا ہے، اس کی رخصت کا وقت آ گیا ہے. لہٰذا اس کی قدر کریں، ایک ایک لمحے کو کام لے جانے کی کوشش کریں.
کہیں آپ ایسا نہ سوچنے لگے کہ رمضان کا اتنا موقع تو چلا گیا، ہم نے کچھ نہیں کیا، اب 1-2 دن میں کیا کر دیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ پتہ نہیں ہے 1-2 دن میں، 1-2 راتوں میں ہم کوئی ایسا عمل کر لیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے، بتا نہیں سکتے نا۔ اللہ کی رحمت تو بس بہانہ ڈھونڈتی ہے، لہٰذا یہ سوچ کر نا امید نہیں ہونا ہے کہ ہم نے تو سارا مہینہ گزار دیا، غفلت کے ساتھ گزارا، بلکہ مومن کی تو شان یہ ہے کہ جو باقی ہے اسے استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ یہ 2 باتیں ابتدائی تھی۔ اب تیسری بات شب قدر کے مطابق، میرے بھائیو شب قدر کے اندر، شب قدر کی فضیلت میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی شب قدر میں، جو انسان شب قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے عبادت کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے ماقبل کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائی کہ کسی کی عمر ہم میں سے 50 سال، 40 سال، 30 سال، کوئی سال کے اوپر پہنچ چکا، پتہ نہیں ہم نے کتنے گناہ کیے ہوں گے، کسی کو ہمیں تو یاد بھی نہیں، اگر فہرست بنانا چاہے تو بھی بنا نہیں سکتے، اتنے گناہ کیے اور اس کی معافی کیسے مانگ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی حسین موقع دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں عبادت کرنے والوں کے ماقبل کے تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں، بلکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے غلط ہونے میں، جس کے غلط ہونے کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ میرے حبیب کا فرمان بالکل صحیح ہے، لہذا اس پہ عمل کرنا ہے، لہذا آج بھی عبادت کرنا ہے، 29 کی شب کو بھی عبادت کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں اگر شب قدر ہو تو اللہ تعالیٰ غفر له ما تقدم من ذنبه میں ہمارے بھی شمار کر دے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كان ليلة القدر، جب شب قدر ہوتی ہے، نزل جبریل فی کبکبۃ من الملائکہ، حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اس دنیا کے اندر آتے ہیں۔ حالانکہ میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے پیغامات نبیوں تک پہنچاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، حضرت جبریل کا دنیا میں آنا کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ حضرت جبریل اب دنیا میں نہیں آتے، بس ایک ہی رات آتے ہیں، سال بھر میں صرف ایک ہی مرتبہ آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ رات شب قدر ہے، نزل جبریل فی کبکبۃ من الملائکہ، کہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ بیت اللہ کے پاس جاتے ہیں، بیت اللہ کے اوپر ایک سرخ جھنڈا، ہر سبز رنگ کا جھنڈا، ہرے کلر کا جھنڈا وہاں پر نصب کرتے ہیں، اور فرشتوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ یصلون علی کل عبد قائد او قائم یذکرون اللہ عز وجل، کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ جاؤ جاؤ ساری دنیا میں پھیل جاؤ، مشرق کے اندر بھی، تہی کے اندر بھی، جنگل کے اندر، گاؤں کے اندر، دیہات کے اندر، شہر کے اندر، ہر جگہ جاؤ، جہاں کہیں اللہ کا کوئی بندہ، اللہ کی کوئی بندی اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، نماز کے اندر مشغول ہے، بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہے، یصلون علیہ، اس پر جو ہے تو رحمت نازل کرو، اس پر برکتیں نازل کرو، اس سے مصافحہ کرو، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ لہذا مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ فرشتوں کی جماعتیں ساری دنیا میں پھیل جاتی ہیں، ساری دنیا کے گوشے گوشے میں جاتی ہے، اور وہاں پر جو ہے تو جو بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے یہ لوگ جانے لگتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی شب قدر کی جو مقدار بتائی ہے، اس کا وقت بتایا ہے مطلع الفجر، طلوع صادق تک، سحری کا جب وقت ختم ہوتا ہے وہاں تک اس رات کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔
جب وہ وقت آ جاتا ہے تو تمام فرشتے جو ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، بیت اللہ کے اندر جمع ہوتے ہیں جہاں جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں چلو روانگی کا وقت ہو گیا، جانے کا وقت آ گیا. فرشتے پوچھتے ہیں اے جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے ایمان والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آج کی اس برکتوں والی رات میں، اس رحمتوں والی رات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کیا. جس نے اللہ سے رزق مانگا اللہ نے اسے رزق دیا، جس نے اللہ سے صحت مانگی اللہ نے اسے صحت دی، جس نے اللہ سے عافیت مانگی اللہ نے اسے عافیت دی، جس نے اللہ سے ہدایت مانگی اللہ نے اسے ہدایت دی. اللہ نے امت محمدیہ کے ہر فرد کو بخش دیا. امت مسلمہ کے تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی، لیکن 4 لوگوں کی مغفرت نہیں کی. جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے سارے امت مسلمہ کی مغفرت کر دی، لیکن 4 لوگ ایسے ہیں کہ اتنی مقدس رات میں، اتنی بابرکت رات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت نہیں کی. ان 4 کی تفصیل بڑی ہے، لیکن آپ لوگوں کے انداز کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ زیادہ تفصیل کے متقاضی ہے. نیند بھی آنکھوں پر چھائی ہوئی ہے اور چہروں سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سوچ رہے کہ کب چھٹی ہوتی ہے نا. اس لیے انشاءاللہ زیادہ تفصیل مختصر میں لے لیں گے انشاءاللہ. تو صحابہ کے سامنے جب یہ حدیث بیان کی گئی تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی من ہم، وہ بدنصیب لوگ کون ہیں، وہ بدبخت لوگ کون ہیں کہ اتنی مقدس رات میں، اتنی بابرکت رات میں اللہ نے سب کی مغفرت کر دی، لیکن وہ کون ہے بدنصیب لوگ جن کی اللہ نے مغفرت نہیں کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا مدمن خمر، شراب کا پینے والا، شراب کا عادی، جسے شراب کی لت ہو اللہ تعالیٰ اسے اس رات میں، اتنی مقدس رات میں معاف نہیں کرتا. لہذا جس کسی کو اس کی عادت ہو وہ اس سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے. میرے بھائیوں، شراب کا نشہ لگنا، شراب کی لت لگنا یہ تو آخری حد ہے. اصل اس کا جو آغاز ہوتا ہے نا، ہم اس پہ غور نہیں کرتے، ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے کہ شراب پینا یہ تو ام الخبائث ہے، یہ تو آخری حد پر جا کر آدمی پیتا ہے. اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا آغاز یہ جو چھوٹی چھوٹی نشیلی چیزیں ہوتی ہے، پوری ہو گئی، گٹکا ہو گیا، سگریٹ ہو گیا، ان چیزوں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. آدمی توجہ نہیں دیتا ہے کہ بھائی یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، اس کو تو پی لیا تو کیا ہوگا، پوری کھا لی تو کیا ہوگا. لیکن میرے بھائیوں، جب اس کا آدمی عادی ہوتا ہے نا، یہی عادت بڑھتے بڑھتے اسٹیپ بائی اسٹیپ اسے شراب پینے پر مجبور کرتی. لہذا ہم ان چیزوں ہی کو چھوڑ دے جو ہمیں جو ہے تو وہاں تک پہنچائے نا. اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. پہلی بات تو یہ. دوسرا کہ جس کی مغفرت اس رات نہیں ہوتی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کا نافرمان، کہ جو والدین کا نافرمان ہوگا وہ چاہے ساری رات، مکمل رات بھی اگر وہ عبادت میں گزار دے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے والدین کی نافرمانی کی ہے. اتنی مقدس رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے وہ محروم رہ جاتا ہے. اللہ کی رحمت جب جو ہے تو بارش کی طرح برستی ہے، اس وقت بھی وہ آدمی اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کی فرمانبرداری کریں. اگر ہم نے آج کی رات سجدوں میں گزار دی، آج کی رات قیام کے اندر گزار دی، آج کی مکمل رات عبادت میں گزار دی، لیکن میری ماں مجھ سے ناراض ہے، میرے والد مجھ سے ناراض ہے، تب ہماری مغفرت نہیں ہوگی. ساری رات کی عبادت جو ہماری کیا ہوگی؟ ضائع ہوگی. اس لیے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلا یہ کہ جس کے والدین موجود ہیں، جس کے والد دنیا میں موجود ہیں، ان سے جا کر معافی مانگ لے. امی جان مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، ابو جی میں نے آپ سے جو ہے تو سخت الفاظ میں بات کی تھی، مجھے آپ معاف کر دو. میرے بھائیوں، یہ جو والدین ہوتے ہیں نا، یہ عجیب مخلوق ہے. ان کے جیسے مخلوق دنیا میں کوئی نہیں. کتنی ہی تکلیف کیوں نہ دے، بس ایک بار جا کر معافی مانگ لو. یہ کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. اس لیے جن کے والدین موجود ہے وہ اپنے والدین سے جا کر معافی مانگ لے. دوسرا، جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور ان کا سوال ہے کہ وہ اپنے والدین کو کیسے راضی کرے.
اگر انہوں نے اپنے والدین کو دنیا میں تکلیف دی، زندگی کے اندر انہیں پریشان کیا، وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں، اب انہیں راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ میرے بھائیوں مایوس نہ ہونا، اسلام نے ہر ایک کے لیے راستہ بتایا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اتنے مہربان تھے کہ ہر مشکل کا راستہ بتا کر چلے گئے۔ ان کے لیے بھی بتایا کہ اگر تمہارے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، تم ان کے لیے تلاوت کرو، تلاوت کر کے انہیں بخشو، ان کے لیے عبادت کرو، ان کے نام پر صدقہ نکالو، ان کے نام پر اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور یہ نیت کرو کہ یا اللہ اس چیزوں کا ثواب میرے والدہ کو پہنچا، میرے والد کو پہنچا، تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو اس سے راضی کر دے۔ کتنا آسان راستہ ہے کہ لہٰذا اسلام کے اندر کسی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، سب کے لیے اللہ نے جو راستہ بتایا ہے۔ تو جو 4 لوگ ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کا اس لیے آپ کے سامنے تذکیہ کر رہا ہوں کہ اگر ہم میں سے کوئی ہو تو ہم آج جو ہے تو توبہ کر لیں۔ پہلا شراب پینے والا، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 رشتوں کو توڑنے والا، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتوں سے توڑ دیتے ہیں کہ چچا سے ہماری بات بند ہے، ماموں سے ہم بات نہیں کرتے، فلاں خالہ کے پاس ہم جاتے نہیں اس لیے انہوں نے ہمیں فلاں شادی پر نہیں بلایا تھا، اس سے ہماری بات بند ہے، ہم نے تو انہیں دعوت دی تھی لیکن انہوں نے ہمیں دعوت نہیں دی اس لیے ہم ماموں کے پاس جایا نہیں کرتے، ان سے بات نہیں کرتے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو رشتوں کو توڑتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا۔ اس لیے اگر ہمارا بھی ایسا کوئی معاملہ ہو کہ کسی سے ہماری کوئی رنجش ہو تو میرے بھائیو ہم جا کر معافی مانگیں گے، ہم چھوٹے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کی نگاہ میں ہمارا مقام بڑھ جائے گا، اللہ کی نگاہ میں ہمارا مرتبہ بڑھ جائے گا اور اللہ ہماری بھی مغفرت کرے گا۔ تو ضروری نہیں کہ ابھی جا کر معافی مانگے بلکہ آج دعا کرے، اللہ سے توبہ کرے کہ یا اللہ میں نے اپنے فلاں رشتہ دار سے رشتہ توڑا تھا، یا اللہ میں نے اپنے فلاں رشتہ دار کے پاس جانا آنا چھوڑ دیا تھا، انہیں بلایا نہیں کرتا تھا، ان کی دعوتوں میں جایا نہیں کرتا تھا اور انہیں بھی بلایا نہیں کرتا تھا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اب کے بعد یہ میں عمل نہیں کروں گا۔ اور جب عید کا موقع ہے تو ان کے پاس جا کر صلح صفائی کر لے۔ میرے بھائیوں ہم اسے بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ میں کیسا جاؤں، وہ تو مجھ سے چھوٹا ہے، میں اس کے پاس جا کر اس سے کیسے معافی مانگوں۔ میرے بھائیوں ہم یہاں پر ان چیزوں کو سوچتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ بات سوچیں کہ اسی حال میں اگر ہمارا انتقال ہو جائے تو کیا ہماری بخشش ہوگی؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو دو مسلمان آپس میں رنجش رکھتے ہیں، آپس میں اختلاف رکھتے ہیں تو ان کا معاملہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کرتے نا ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو دیکھو ہم رمضان کی عبادت بھی کیے، تراویح بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، لیکن ایک چھوٹی سی بس آگا کہ میں بڑا ہوں میں کیسے جا کے معافی مانگوں، اتنی سی چھوٹی چیز کے لیے ہم نے اپنی ساری عبادتوں کو کیا کر دیا، ضائع کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، اللہ کے لیے جس سے ہماری رنجش ہے، جس سے ہمارا اختلاف ہے، ابھی ہو سکے ابھی یا اگر دور رہتے ہیں عید کے دن جا کر یا اس کے بعد جا کر ان سے معافی مانگے تو میرے بھائیوں پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم جا کر معافی مانگیں گے تو جس سے معافی مانگ رہے ہیں اس کے نگاہ میں ہمارا مقام بڑھ جائے گا، اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی نگاہ میں ہمارا مقام کیا ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ تو یہ تیسرا تھا جس کی اصلاح مغفرت نہیں ہوتی، اور چوتھا وہ جو اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، جو اپنے دل میں لوگوں کے بارے میں حسد رکھتا ہے، اس کی بھی مغفرت اصلاح نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں دیکھو یہ ایک چھوٹا سا گناہ ہے، یعنی کہ ہم اس کو چھوٹا سا سمجھتے ہیں کہ بھائی کہیں بیٹھے ہوئے 2-4 لوگ کسی کی غیبت کر لی تو ہم اسے بڑا سمجھتے ہیں کیا کہ بھائی تھوڑی سی بات بولا میں نے اس میں کون سا گناہ ہے، یا کسی کے بارے میں دل میں بغض رکھے کہ بھائی فلاں آدمی ایسا کرتا ہے یہ کرتا ہے، اس کے بارے میں نگیٹو سوچ ہمارے دل میں ہے تو ہم اسے بڑی بات نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کی مغفرت کو روک دیا جاتا ہے۔ شب قدر جیسی مقدس رات میں بھی اس کی مغفرت کو روک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جب تک کہ یہ اپنے دل کو بغض سے، کینہ سے، حسد سے صاف نہیں کرے گا اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اپنے دل کے اندر اس بات کو ملانا ہے کہ جو بھی مسلمان ہے وہ ایمان والا ہونے کی حیثیت سے میرا بھائی ہے، وہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کا حساب اسے اللہ کے پاس دینا ہے، ہم تھوڑی حساب لینے والے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان بھائی کچھ غلط کام کرتا ہے تو اس کا حساب لینے کی ذمہ داری اللہ نے ہم کو دی ہے کیا؟
دیے کہ اللہ نے ہم کو ذمہ داری؟ جب اللہ نے ہم کو ذمہ داری نہیں دی تو ہم اس کی ذمہ داری لے کر دوسروں کے پاس جا کر اس کے خلاف باتیں کرنا، اس کے بارے میں بتانا کہ دیکھو فلاں آدمی یہ کر رہا ہے، اس کے ذریعے یہ میرے بھائیوں فائدہ تو کچھ نہیں بلکہ کیا ہے؟ نقصان ہے۔ اپنی زندگی کا جو سب سے بڑا مقصد ہے کہ آدمی کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ اگر اس کی مغفرت ہو جائے گی تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ مغفرت کا مل جائے گا۔ آدمی دوسرے کی چھوٹی سی غیبت کر کے، دوسرے کے چھوٹے سے کام پر اسے جو ہے تو ملامت کر کے اپنی دنیا زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کو کیا کر دیتا ہے؟ رد کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج جو ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے دل میں جس کے بارے میں بھی بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، اسے صاف کرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ اگر ہو سکے وہ آدمی موجود ہے، وہ انسان موجود ہے تو اس سے جا کر بھی معافی مانگنی ہے کہ دیکھ بھائی میں نے تیرے بارے میں فلاں بات کہی تھی، تو مجھے معاف کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں وقت تو اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ تفصیل کی جائے، لیکن ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا کہا کہ میرے امت کا مفلس کون ہے؟ اتدرون من المفلس؟ صحابہ سے سوال کیا تو صحابہ نے کہا کہ المفلس فینا عندنا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا دینار۔ اے اللہ کے نبی ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار نہیں، درہم نہیں، مال و دولت نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، جس کے پاس ثواب تو بہت زیادہ ہوگا، روزے بھی بہت زیادہ ہوں گے، تراویح کی عبادت بھی موجود ہوگی، شب قدر کی عبادت بھی موجود ہوگی، بہت ساری حج بھی اس نے کیے ہوں گے۔ وہ اللہ کے پاس ایسا آئے گا کہ وہ پہاڑ کے جیسے اس کے اعمال ہوں گے، لیکن جب وہ آئے گا تو اسے بٹھایا جائے گا۔ وہ دنیا سے اس حال میں آیا ہوگا کہ اس نے دنیا میں کسی کو تکلیف دی ہوگی، دنیا میں کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کی جو ہے تو غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی سے حسد رکھا ہوگا، کسی کو گالی کی ہوگی، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی ہوگی، تو قیامت کے دن کیا کہا جائے گا؟ وَيَعْطُونَ هَذَا، کہ وہ آدمی آئے گا اس کے نیکیوں میں سے لے لے گا، کہے گا لاؤ حاجی صاحب تم نے فلاں دن جو ہے تو کیا کیا تھا؟ میری غیبت کی تھی، تم نے جو حج کیا تھا اس کا ثواب مجھے دے دو۔ اب یہ حاجی صاحب بیچارے دنیا کے اندر لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کر کے آئے، لیکن ایک چھوٹی سی غیبت کی۔ کل قیامت کے دن وہ آدمی آئے گا کہے گا حاجی صاحب آپ نے فلاں دن فلاں آدمی کے سامنے میری غیبت کی تھی، لاؤ آپ کے حج کا جو ثواب تھا وہ مجھے دے دو۔ اب دنیا کے اندر یہ حاجی صاحب کیا سمجھے کہ بھائی میں نے جو ہے اتنے پیسے خرچ کر کے حج کیے، وہاں جا کے اتنی مصیبتیں برداشت کی، وہاں جا کر میں نے صفا مروا کی جو ہے تو چکر لگائی، پیدل چکر لگائے، طواف کیے، اس کا ثواب تو مجھے ملے گا۔ حاجی صاحب تو دنیا میں خوش تھے لیکن ایک چھوٹی سی غیبت کی تھی، کل قیامت کے دن دیکھتے ہیں کہ وہ ثواب چلا گیا۔ دوسرا آدمی کہے گا اور آئے گا اور کہے گا کہ آپ نے جو ہے تو مجھے گالی دی تھی، آپ نے مجھ سے بغض رکھا تھا، آپ نے میری برائی فلاں کے سامنے کی تھی، یا آپ نے میرا حق مارا تھا، لہذا آپ نے فلاں رمضان میں جو روزے رکھے تھے، گرمی کے اندر جو روزے رکھے تھے، اس کا جو ثواب ہے مجھے دے دو۔ تو اب یہ آدمی دنیا کے اندر کیا سمجھ رہا تھا کہ دیکھو بھائی اتنی گرمی کے اندر روزے آئے، اتنی شدت کی دھوپ برداشت کر کے میں نے روزے رکھے ہیں، پیاس کو برداشت کیا، دھوپ کو برداشت کیا، میرے نام اعمال میں تو بہت ثواب ہے، لیکن کسی کا چھوٹا سا حق مارا تھا، اس کا وہ ثواب بھی چلا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمام حقدار آ کر ان کے حقوق لے کر جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے تو اس کے سارے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو حاجی صاحب تھے، یہ جو نمازوں کو پڑھنے والے تھے، یہ جو روزے کو رکھنے والے تھے، یہ تراویح کا اہتمام کرنے والے تھے، ان کے تمام ثواب کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ ابھی بھی حقدار باقی ہے، ابھی بھی وہ لوگ باقی ہے جن کا انہوں نے حق مارا تھا، جن کی غیبت کی تھی، جنہیں برا بھلا کہا تھا۔ اب کیا کیا جائے گا؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کے جو گناہ ہے، ان لوگوں نے جو گناہ کیے تھے نا، وہ گناہ بھی اس آدمی پر ڈال دیے جائیں گے اور اس آدمی کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ دیکھو میرے بھائیوں، یہ جو ہے تو جسے چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھتے ہیں، یہ کتنے بڑے گناہ ہیں، یہ کتنے بڑے گناہ ہیں کہ ایک آدمی جس کی ساری زندگی عبادتوں میں گزر گئی، جس کی ساری زندگی اللہ کی رضامندی میں گزر گئی، لیکن اس نے لوگوں کا حق ادا نہیں کیا، تو اس کے اوپر یہ حالت آئے کہ اس آدمی کو جہنم میں داخل کر دیا گیا۔
اسی لیے شب قدر کی مناسبت سے زیادہ بات نہ کرتے ہوئے اصل یہ 4 چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا تھا کہ ان 4 چیزوں میں سے اگر ہم نے کوئی برائی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ کے سامنے گر گرائے۔ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت جو ہے تو مغفرت کا بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اللہ تو چاہتے ہی یہ ہے کہ ایک بندہ جس نے 60-70 سال گناہ کیے، جس نے اپنی ساری زندگی دن بھی اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا، رات بھی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، لیکن اس کے بعد اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر شب قدر میں یا رمضان کی مقدس راتوں میں یا عام دنوں میں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اپنا ایک آنسو کا قطرہ بہاتا ہے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے بھائیو یقین جانو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو آج شب قدر کا سب سے پہلا کام کیا؟ کہ دعا کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، اپنے ماں قبل کے گناہوں کو معافی مانگنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ماں قبل کے گناہ باقی ہے اور ہم نے آج بھر عبادت بھی کر لی ہے تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جس کے حق میں وہ آدمی کیا کریں گے؟ سارے حق لے جائیں گے، تو ہماری عبادت کا کچھ فائدہ ہے کیا؟ تو اس لیے سب سے پہلے توبہ کریں، معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے، تو ہمارا جو ماں قبل کا جو معاملہ تھا وہ کلیئر ہو جائے گا، پرانا حساب کیا ہو جائے گا؟ پورا صاف ہو جائے گا کلیئر۔ اب آگے ہم کو جو کیا کرنا ہے؟ عبادت شروع کرنا ہے۔ تو پہلے دعا کرے، اس کے بعد جتنا ہو سکے قیام کرے، نماز پڑھے، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی جو ہے تو کلام کو، قرآن شریف کو پڑھے، لیکن زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے تو عبادتوں میں گزارے۔ سب اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اس رات کے لمحات کو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ عام طور میں دیکھنے میں آتا ہے کہ اتنی مقدس رات ہوتی ہے لیکن ہم جو ہے تو ہوٹلوں کے اندر چوراہوں پہ بیٹھ کر اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ پوائنٹ کی باتیں سن لو کہ جس طرح اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، تو اس میں گناہ کرنے کا وبال بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ سنیں، اس میں اگر کوئی آدمی چھوٹا سا بھی گناہ کرتا ہے نا، یعنی کہ ایک آدمی ہم سمجھتے ہیں چھوٹی سی آدت ہے ایک گناہ کرنے کا، تو اس کو گناہ کا عذاب بھی اتنا ہی ملے گا، 80 برس عذاب جو ہے تو گناہ کرنے کا عذاب ملے گا۔ اس لیے عبادت ہو سکتی ہے تو عبادت کرے، نہ ہو تو جا کر سو جائے، وہ بھی بہتر ہے، لیکن ہوٹلوں میں بیٹھ کر، چوراہوں میں بیٹھ کر وہاں کسی کی غیبت کرے، کسی کی جو ہے تو ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں یا کسی کے بارے میں وہ کچھ بات کریں، تو پتہ نہیں کہ اپنے ثواب تو نہیں کمایا لیکن وبال اتنا کہ ساری زندگی بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ جو ہے تو آپ کو ایک مشورہ ہے کہ بھئی عبادت جتنی ہو سکتی ہے کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے تو اگر عبادت نہیں ہو سکتی تو ہوٹلوں میں بیٹھنے کے مقابلے میں، چوراہوں پر بیٹھنے کے مقابلے میں، موبائل پر واٹس ایپ وغیرہ پر چیٹنگ کرنے کے مقابلے میں جا کر سو جائے اور صبح تہجد سے آدھا ایک گھنٹہ پہلے اٹھ کر عبادت کرے، انشاءاللہ جو ہے تو ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ لیکن میرے بھائی اسے اپنے لیے وبال نہ بناؤ، بلکہ اسے اپنے لیے کیا بناؤ؟ رحمت کا ذریعہ بناؤ۔ سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ مستعمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی شب قدر کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ